ذرا صلوات بھیج دیجیے. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے محمد آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، فترى أجناس المنايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم الدائم على أعمالهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات عزیزان گرامی، عشرہ بالکل تقریباً اپنے اختتام پر ہے، اور خدا جانتا ہے کس حد تک موضوع کا اپنی بساط کے مطابق حق ادا میں کر پایا یا نہیں، لیکن جو بھی کمی خامی اور نقص ہے یقیناً وہ آپ حضرات کی دعاؤں کے صدقے میں پورا ہو جائے گا. آپ حضرات کے سوالات مسلسل پہنچتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ سوالات کا یقیناً یہ جواب نہیں دیا جا سکتا. اگر سوالات کا جواب دیا جائے تو گفتگو اس سوال کے تحت پھر آگے بڑھنے لگے گی. اور دوسری بات جس کی میں آپ حضرات سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے اترتا ہوں تو آپ میں سے بعض حضرات جو یہاں موجود ہوتے ہیں سوالات کرتے ہیں. دیکھیے، یہ ہر مقرر کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، کم از کم مجھ جیسے ایک معمولی ذاکر کے ساتھ تو یہی ہے مسئلہ کہ جب میں یہاں سے اترتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ حضرات کیا بول رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا. ایک سیدھا سا سمپل سا سوال شاید آپ کی نظر میں وہ سیدھا سا ہو کہ مولانا کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، سیدھا سادہ سوال ہے، اس کا جواب سیدھا سادہ ہے، وہ دے سکے. یقین مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا میرے جب آپ یہاں پہ سوالات کرتے ہیں کہ مولانا یہ جو آپ نے کہا اس کا مطلب کیا تھا، اور کیا وہ اس وقت بالکل ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ ایک وضاحت تھی جو ضروری تھی. میں سمجھتا تھا کل تک کی گفتگو اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو، جو کہ یقیناً ہے، تو اسی آیت کے گرد گفتگو گھوم رہی ہے کہ سراج المنیرہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراج المنیرہ، اور رسالت پر جس حد تک بھی گفتگو ہوئی، اور پھر رسالت کی جو تشعشعات ہیں، جو شعائیں ہیں، جو کرنیں ہیں، وہ کس انداز سے پھیلتی ہیں اور کس انداز سے ہم رسالت سے متصل ہو سکتے ہیں. زمان اور مکان کی قید نہیں. اگر اتباع مکمل ہو جائے، اتباع 100% ہو جائے، تو پھر یہاں پر یحببکم اللہ کی منزل ہے. قرآن کی آیت اس بات کی گواہ ہے، سورہ آل عمران کی،
کہ اگر تم اتباع کرنے لگو گے میری، حبیب خدا فرما رہے ہیں، تو دیکھو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ زمان اور مکان کی قید نہیں لگائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون بتلائے گا کہ کس انسان نے رسول کی اتباع اس انداز سے کی ہو کہ وہ یحببکم اللہ کی منزل پر پہنچ جائے؟ کون انسان ایسا تھا کہ جس نے رسول کی پیروی اس شان سے کی کہ نہ صرف اعمال اور ظاہری عمل کے ذریعے اتباع کی، بلکہ اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو فنا کر دیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ قرآن میں سورہ بقرہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے ارادے کو فنا کر دو۔ انسان کی ذات میں حب و بغض ہے، بعض چیزوں سے محبت کرتا ہے، بعض چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کراہت ہے، بعض چیزوں سے بری لگتی ہے، ارادہ ہے اور انزجار ہے، بعض چیزوں کی طرف وہ لپک کے جانا چاہتا ہے، بعض چیزوں سے دور ہٹنا چاہتا ہے۔ یہ تین صفات انسان کی ہیں۔ جو انسان اپنی ان صفات کو فنا کر دے گا رسول کے ارادے میں، وہ یحببکم اللہ کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ دیکھو بہت سی چیزیں شاید ایسی ہوں کہ جو تمہیں اچھی لگے لیکن تمہارے لیے شر ہو، برائی کا باعث ہو، اور ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوں کہ جو تمہیں بری لگے لیکن تمہارے لیے اچھی ہوں۔ انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم کیونکہ جانتے ہیں کہ کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو، تمہارے لیے بری ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو، لیکن ہم جانتے ہیں تمہارے لیے اچھی ہے۔ تو دیکھو اپنی کوشش کرو، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو سوائے اس کے کہ جو اس نے جس کی کوشش کی وہ نہیں ملے گا۔ تو آپ میں سے بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے کتنی کوششیں کی ہوں، نہ جانے کتنے کاموں کے لیے، وہ آپ کو نہ مل پائیں۔ دیکھیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس چیز کی اس نے کوشش کی انسان کو وہی ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ دنیا میں تو نہ مل پایا، رزق کی وسعت کے لیے کوشش کی، اچھی زندگی کے لیے حلال طریقے سے کوشش کی، نہ مل پایا۔ کہاں ملے گا؟ کہا دیکھو قیامت میں ملے گا۔ تم اگر رسول کے ساتھ ساتھ ہونا تو وہاں جب منزل آئے گی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو ہم نے اپنے حبیب سے جو وعدہ کیا ہے تمہیں اتنا وہاں دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ جب ہم اپنے حبیب کو وہاں راضی کر رہے ہیں تو تم اپنے حبیب سے، ہمارے حبیب سے متصل ہو جاؤ، تمہیں بھی وہاں اتنا ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور مومن یہ کہے گا کہ پروردگار کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا تو نے قبول نہ کی ہوتی تاکہ جنت میں جزا ملتی۔ پر محمد وعلى محمد صلوات۔ یعنی اپنے ارادے کو فنا کر دو پروردگار کے ارادے میں۔ کس انداز سے فنا ہوگا انسان کا ارادہ پروردگار کے ارادے میں؟ علامت یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے ظاہری جسم کے مطابق کاموں کو انجام دے گا، اسے زخم بھی لگے گا، اسے چوٹ بھی آئے گی۔ اگر نان جوی کو توڑ کر کھانا چاہے گا تو بقول ڈاکٹر اقبال کے جسے نان جوی بخشی ہے تو نے، آپ حضرات نے جو کی روٹی نہیں دیکھی ہوگی، پاکستان میں نہیں ملتی۔ جب جو کی روٹی اتنی خشک ہوتی ہے کہ اسے توڑنے کے لیے کافی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، تو فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے کہ جسے نان جوی بخشی ہے تو نے، پروردگار جو شخص اتنا مفلس ہے کہ گندم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، جو کی روٹی کھا رہا ہے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ جسے نان جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ اور ایک مرتبہ جب جنگ امیر المومنین حملہ کرنے کے لیے گئے، اب اس واقعے کو بتاؤں گا، اس کی تفسیر میں پیش نہیں کر سکتا، وقت بالکل مختصر ہے، اور آج کیونکہ جو گفتگو ہے وہ قرب الہی اور رسالت کے حوالے سے اسے متصل کرنا ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے، کہ اس عظیم المرتبت شہزادے کا رتی برابر شاید حق ادا ہو جائے، تو گفتگو مجھے بڑی تیزی کے ساتھ منزلوں کو طے کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ امیر المومنین گئے، حملہ کیا، جنگ سے پلٹ کر آئے، جناب عبداللہ جعفر طیار، امام حسن، امام حسین محمد حنفیہ موجود تھے قلب لشکر میں۔ ایک دفعہ آئے غیظ کی حالت میں، اولاد نے کہا بابا جان یا ابتا ہے بابا جان نحن نکفیک، اب ہمیں اجازت دیجئے۔ علی حملہ کر کے پلٹے ہیں، لم یجبہم، علی نے سوال کا نہ جواب دیا، ولم یرد الیہم بصرہ، اور آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جھکے اپنے ہاتھوں سے گھٹنے کے نیچے تلوار کو رکھا اور سیدھا کیا اور دوبارہ حملہ کرنے گئے۔
تو یہ تلوار کو گھٹنے کے نیچے رکھ کر سیدھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دروازہ خیبر اکھاڑا، منو ٹنو وزنی دروازہ اکھیڑ دیا، جس پر پورے کا پورا لشکر اسلام چل کر قلعے میں گیا۔ وہ دروازہ جسے 40، 100، 200، 1000 لوگوں تک کی احادیث تاریخ میں ملتی ہیں کہ جس دروازے کو ہلاتے تھے اسے تو بغیر کسی کی مدد کے گھٹنے کی مدد کو اکھیڑ دیا اور تلوار کو سیدھا کیا گھٹنے کے نیچے رکھ کر۔ یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، جب چاہے گا ارادہ الہی سے اپنے آپ کو متصل کر کے وہ کام کر لے گا جو کوئی نہیں کر پایا، اور جب چاہے گا اپنی جسمانی قوت کی بنیاد پر اپنی تلوار کو گھٹنے کے نیچے رکھ کر سیدھا کرے گا۔ اور یہاں فخر الدین رازی نے، جناب فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں کہا کہ علی ابن ابی طالب کی ذات یہ تھی، پوری تفسیر آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، سوائے علی ابن ابی طالب کے فخر الدین رازی نے یہ جملہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور مولانا روم نے اس کے بارے میں اشعار کہے، فخر الدین رازی نے یہاں پر گفتگو کی کہ جب علی ابن ابی طالب کی منزل وہ تھی، دیکھیے آیت آپ کے ذہنوں سے محو نہ ہو جائے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اپنے ارادے کو فنا کر لو پروردگار کے ارادے میں، پروردگار جب میں اپنے ارادے کو تیرے ارادے میں فنا کر لوں گا تو ادھر سے کیا آئے گا؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ارادے کو میری ذات میں فنا کر لو، محبت کرو میری خاطر، نفرت کرو میری خاطر، کسی چیز کو پسند کرو میری خاطر، کسی چیز سے دور بھاگو میری خاطر۔ صرف تمہارا جسم تمہارے ظاہری عمل نہیں بلکہ تمہارے افکار تک میری ذات کے تابع ہو۔ اگر کوئی اس منزل پر پہنچ جائے کہ جس کی سوچ پروردگار کے تابع ہو جائے تو اب یہ صرف جسموں پر حکمرانی نہیں کرے گا، یہ روحوں پر بھی حکمرانی کرے گا، اور اسے ہی کہتے ہیں ملک عظیم، کہ روحوں پر حکمرانی ہے۔ کس کی روح پر حکمرانی ہے؟ اس کی حکمرانی فرشتوں پر بھی ہوگی، اس کی حکمرانی انبیاء اور اولیاء پر بھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کی جہاں جہاں حکومت ہے وہاں وہاں اس بندے کی حکومت ہوگی۔ ارادہ پروردگار کی ذات میں اس نے فنا کر دیا، اس نے حب اور بغض کو پروردگار کی ذات میں فنا کر دیا۔ تو فخر الدین رازی نے کہا کہ جب علی بن ابی طالب نے دروازے کو کھیڑنا چاہا تو علی کا ارادہ خدا کے ارادے سے متصل ہوا، اور علی نے وہ کام کر دکھایا کہ جو کوئی نہیں کر سکتا، اور دروازے کو کھیڑ دیا۔ خیبر پڑھنا مقصد نہیں ہے یہاں پر۔ تو دیکھیے کہ یہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حب اور بغض کو فنا کر لو۔ ارشاد کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ وابیہ وامہ۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتا، یہ نہیں کہا لا یؤمنن عبد، ہرگز کوئی بندہ خدا کا اس وقت تک ایمان کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان کو مکمل کرنا اور ہے، ایمان کے ادنا ترین درجے پر پہنچنا اور ہے۔ رسول ایمان کے استکمال کی بات نہیں فرما رہے، رسول خدا فرما رہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو معیار ایمان ظاہری طور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن باطنی طور سے ختمی مرتبت کا فیصلہ ہے کہ جب تک تم ختمی مرتبت کو ہر مقام پر تقدم نہ دو، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ختمی مرتبت سے محبت کرو، اپنے مال سے زیادہ ختمی مرتبت سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ ختمی مرتبت سے محبت کرو، تو یہ مرتبہ ہے کہ اس وقت تم مومن کہلاؤ گے۔ اور اگر ختمی مرتبت اپنی محبت کو کسی کی ذات میں فنا کر دیں تو مجھے بتلائیے کہ اب اس سے محبت کرنا عین ایمان قرار پائے گا یا نہیں؟ ختمی مرتبت اپنی محبت تک نہیں روک رہے۔ دیکھیے ختمی مرتبت نے کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ ممبر پر موجود ہے، حسین ابن علی آئے، خطبہ دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بات سن لیجیے، سورہ جمعہ میں خدا نے مذمت کی، پچھلے برس میں اس آیت کو پڑھ چکا۔ سورہ جمعہ میں خدا نے مذمت کی کن کی؟ جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کیوں؟ رسول کو چھوڑ کر تو بہت سے لوگ چلے جاتے تھے، گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ اب ہمیں اجازت ہے جائیں، چلے گئے، کام پیش آیا چلے گئے۔ رسول تھا، نماز پڑھا رہا تھا، جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، تم رسول کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ رسول خود ممبر پر موجود ہے،
خطبہ دے رہا ہے، نواسہ آ گیا، خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے، تو اب رسول کی مذمت کیوں نہیں آئی؟ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ بھائی خدا کہہ دیتا اے محمد یہ بیچارے تمہاری محبت میں آئے ہیں نماز کے لیے، یہ کیا مسئلہ ہے، خاندانی مسائل کو گھر میں جا کر حل کرو، نواسہ آ گیا، خطبہ چھوڑ کر تم نیچے اتر آئے ممبر سے، نواسے کی طرف لپک گئے۔ تو یہاں پر ہمارے ایک بہت محترم دوست کا جملہ ہے، خدا اس کا اجر انہیں دے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیے یہ کہنا غلط ہے کہ خطبہ چھوڑ کر اترے، خطبہ نام ہے دین کے احکام بتلانے کا۔ احکام دو طرح سے بتلائے جاتے ہیں، کبھی گفتگو کے ذریعے، کبھی عمل کے ذریعے۔ یعنی نبی کریم کیسے کہیں کہ دیکھو خطبہ خدا کی عبادت کے لیے ہے، میں اس وقت مستغرق ہوں صفات جلال و جمال الہی میں کہوں گا یا رسول اللہ خدا کی طرف سے توجہ چھوڑ کر حسین کی طرف توجہ کیوں کی؟ تو شاید بارگاہ رسالت سے جواب آئے ارے یہی تو وہ بچہ ہے جو اس کی توہین کو بچائے گا۔ ادھر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ارادے اور کراہت کو میری ذات میں فنا کر دو، یہاں عبادت الہی کو چھوڑ کر حسین کی طرف لپک گئے۔ تو یا یہ کہیے کہ رسول خدا نے رسم عبادت کو بالائے طاق رکھ دیا، خدا کی عبادت میں کمی اور بیشی کر دی، یا یہ کہیے کہ جیسی یہ عبادت تھی اس سے افضل وہ عبادت تھی۔ اگر افضل نہ ہوتی تو رسول چھوڑ کر نہ جاتے، خطبہ ایک طرف، حسین کا آنا ایک طرف۔ اب یہ رسول دیکھ رہا ہے کہ کون سی عبادت افضل ہے، کون سی ادنا ہے، حسین تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ حسین کی وجہ سے عبادتیں بچی ہیں، اگر حسین نہ ہوتے عبادت نہ بچتی۔ یہاں پر میرا کوئی سننے والا کندھے پر بٹھا لیا حسین ابن علی کو، میں کہوں گا یا رسول اللہ پشت پر آپ کی دونوں شانے کی استخوان مبارک کے بیچ میں آپ کے مہر نبوت ہے جو پیدائشی طور سے رسول خدا کے جسم مطہر پر تھی، یہ مہر نبوت کے اوپر حسن اور حسین کو بٹھا لیا۔ کیوں بٹھایا؟ کہا دیکھو شاید جواب یہ آئے کہ یہ مہر نبوت، اس کی عظمت جن کے ذریعے باقی رہے گی، اسے بٹھا کر امت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اور کئی مرتبہ کہا، زانوں پر بٹھایا، کہا ذا حسین فعرفوہ، یہ میرا بیٹا حسین ہے، پہچان لو۔ یا رسول اللہ کیا یہ لوگ نہیں پہچانتے؟ نہیں، رسول کی نگاہ کسی واقعے کو دیکھ رہی تھی۔ تو ارادہ اور کراہت کو اپنی ذات میں فنا کر دو۔ لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیہ، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے اب تقریر کے آخر میں جب میں نتیجہ لوں گا تو پھر دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ رسول کے بچوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ رسول سے محبت نہ کرے، اپنے مال سے زیادہ رسول سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت نہ کرے۔ اور جب یہ مرتبہ آ گیا تب لا یؤمنن، یعنی اب وہ ایمان لایا۔ ترجمہ سن لیجئے، لا یؤمنن یعنی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لا سکتا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے۔ اب یہ رسالت کی برکتیں کتنی ہیں اور رسالت ہمارے ساتھ اس کی برکتیں کس طرح سے نازل ہوتی ہیں؟ برکتیں اس طرح سے نازل ہوتی ہیں کہ پروردگار نے کہا دیکھو من یؤمن باللہ، سورہ تغابن، من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے عمل صالح انجام دیا اس کے گناہ معاف کر دیں گے، ہم اس کے گناہ کو مٹا دیں گے۔ یہ ایک مرحلہ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلا مرحلہ کیا؟ من یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح بھی انجام دو۔ اچھا اب یہاں پر کیونکہ ممبر ہے تو میری بات کے ذریعے جو میں نے کہا حسین ہر عبادت سے افضل ہے، اب کسی کے ذہن میں یہ آ جائے گا وہ جو نہایت ہی ایک احمقانہ اور نادانی پر مبنی قرآن اور حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے جو ایک مقابلہ کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ
قرآن کو دائیں سے کھولا جائے یا بائیں سے، بحث کرتے ہیں کس بات پر؟ ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ مرحلہ اول کی حدیث کی کتابیں کون سی ہیں، نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، علم نہیں ہے، بحث کون سی ہوتی ہے؟ حسین افضل ہے یا نماز؟ حضور یہ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن یہ مقابلہ ہی غلط ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا، خود شے اور اس کی ذات کے درمیان مقابلہ ہی غلط ہے۔ سورج کی شعاعیں، نماز آپ کو ملی حسین کی وجہ سے، روزہ ملا حسین کی وجہ سے، یہ حسین ہی کی مرضی ہے۔ جو واجبات ہیں وہ حسین ہی کے صدقے میں پہنچے، محرمات کی اطلاع آپ کو حسین کے ذریعے پہنچی۔ یہ ایک، اب جس کو برا لگے، اچھا لگے، میں اس پر گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن جگہ نہیں ہے یہاں پر کہ یہ جو نماز اور روزے کے نماز اور سید الشہداء کی عزاداری کے درمیان جو مقابلہ ہے، یہ سراسر نادانی پر مبنی ہے۔ اس مقابلے کی اور موازنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حسین اصول دین میں ہے، نماز فروع دین میں، اصول اور فروع کا مقابلہ نہیں، تو میں کہوں گا کہنے والے سے کہ بھائی ذرا جا کر مطالعہ کرو، خدا کے لیے ایمان اپنا صحیح رکھو۔ حسین ابن علی نہ فروع دین میں ہے نہ اصول دین میں ہے۔ حسین اصول دین میں بھی نہیں ہے۔ کیا خدا اصول دین میں؟ نہیں۔ رسول اصول دین میں؟ نہیں۔ خدا کی وحدانیت پر ایمان اصول دین ہے، حسین کی امامت پر ایمان اصول دین ہے۔ ذات حسین بالا تر از فروع اور اصول ہے۔ آپ نیچے لا رہے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے۔ من یصلح بما لا یعلم، اگر کوئی شخص آئے اور کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہے، اب میں بڑی سادی زبان استعمال کروں، کوئی آئے اور کسی چیز کی مرمت کرنا چاہے، اس کو تعمیر کرنا چاہے، اس کو رفع کرنا چاہے، بما لا یعلم، اس کے ذریعے جس کی اسے اطلاع ہی نہیں۔ مولانا ہے، مجلس پڑھتے ہیں، سر پر عمامہ ہے، نماز روزہ نہیں کرتے، بھائی دل میں تکلیف ہو رہی ہے، مولانا جو دوا کہیں گے وہ لیں گے ہم تو مولانا کو کیا پتا کہ دل کے درد کی دوا کیا ہے؟ جو اصلاح کرے گا بغیر علم کے، کانا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جتنی وہ تباہی پھیلائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ جتنی وہ تعمیر کرے گا۔ چھوٹی سی حدیث ہے۔ اب یہ بحثیں حدیث کے ساتھ ہونی چاہیے، قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خیر جانے دیجیے، ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ بہت شکریہ۔ تحرین علیہ الصلوۃ والسلام پر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اب یہاں پر یقیناً بہت سی گفتگو رہ گئی کہ نہج البلاغہ یا احادیث میں معاشرے کے لیے کیا کیا کہا گیا ہے، رسول خدا نے معاشرے کو کس طرح سے چلانا چاہا اور کس انداز سے رسول کی ذات کو پہچانے۔ یہ بے تحاشا گفتگو ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت محدود ہے، اور اس میں وہی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پرائرٹی لسٹ ہے، ترجیحات کی ایک فہرست ہے، اس کے مطابق گفتگو ہوگی، اور تمام مسائل کو یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ وقت بھی محدود ہے، مجمع مختلف طرز تفکر اور مختلف سطح رکھنے والا ہے۔ ایک یہاں پر 14 15 16 سال کا بچہ بھی ہے اور ایک عمر رسیدہ افراد بھی ہیں، دونوں کے علم میں، نالج میں، اطلاعات میں فرق ہے۔ اب ہر بات یہاں کہی جائے تو شاید بچے کی سمجھ میں نہ آئے اور بزرگ سمجھ پائیں، تو یہاں پر پورے مجموعے کو ساتھ لے کر چلنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ رسول خدا کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے انسان، اور تمام چیزوں میں رسول خدا کو مقدم رکھے، اور یہ بات اب حل ہو گئی کہ یہ مقایسہ اور موازنہ کرنا غلط ہے۔ اور ایک مرتبہ رسالت کا درجہ یہ ہے من یؤمن باللہ ویعمل صالحا، کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا کیا ہوگا؟ اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ سورہ تغابن نے ارشاد فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک مرتبہ، ایک درجہ، ایک لیول یہ ہے کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ تو اب دیکھیے کوئی یہ نہ کہے کہ ممبر سے بات کی جاتی ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو۔ بخدا اگر قرآن کے بارے میں احادیث میں جو پڑوسی کے حقوق آئے ہیں وہ اگر بیان کیے جائیں تو انسان سمجھے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ہم ہمیشہ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں،
خود احادیث کے اندر دیکھیے کہ آپ کیا بات بیان کی گئی ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں۔ البتہ یہ بتا دوں کہ مغربی دنیا ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، شاید ان بڑی اور عظیم نعمتوں میں سے ایک ہو مغربی دنیا کہ جس کا ہم شکر ادا نہ کر سکیں، کیونکہ مسلمان اپنی تمام نالائقی کے لیے مغربی دنیا کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ مغربی دنیا نہ ہوتی تو مسلمان اپنی نالائقی کو کیسے چھپاتے؟ جو بھی کام ہوا مغرب سے ایک استعماری ہتھ کنڈا ہے، یہ استعمار کی سازش ہے صاحب، بارش زیادہ ہوگا استعمار کی سازش ہے، آلو مہنگے ہوگا استکبار کی سازش ہے صاحب، وہ تمام سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سنت کو لیا، آپ کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کو مغربی دنیا ڈارک ایجز قرون وسطیٰ میں چھوڑ کر آ گئی، جب اٹلی میں رینیسنس آیا اور وہاں پہ اس نے وہ مسائل کو ختم کر دیا، آپ ابھی تک اس میں گرفتار ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، اب اور کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اور حضور جب آدمی عبادت کے لیے ڈرے، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، دیکھیے محبت تو ہم نے، اس کا مطلب یہ کہ رسول کی ذات کو سمجھنے میں کہیں ہم سے غلطی ضرور ہوئی ہے۔ جب تک امت رسول کے بارے میں اپنے تصور کو صحیح نہیں کرے گی، جب تک رسالت کے بارے میں اپنے تصور کو صحیح نہیں کرے گی، یہ نفرتیں اسی طرح برقرار رہیں گی۔ البتہ ایک بہت ہی قلیل تعداد ہے ایسی، ورنہ شاید اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی کہ جن کے دل کھلے ہیں اور جو کھلے دل کے ساتھ سب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میں بہت قلیل تعداد کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے ایک مرتبہ اور لیول یہ ہے رسالت کی برکت کا کہ یکفر عنہ سیئاتہ، کہ ان کے گناہ مٹ جائیں گے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ نے ان کو ثواب دیا۔ اور سورہ فرقان میں ایک عجیب انداز سے بات کی کہ دیکھو وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ لوگ کہ جو شرک میں مبتلا رہے، وہ لوگ جو گناہ کرتے رہے، ہم انہیں سزا دیں گے، جہنم میں لے کر جائیں گے، ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن ایکسیپشن جو لگائی، جو استثناء کیا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ ایک مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ گناہ کو معاف کر دینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن سورہ فرقان کی یہ آیت عقل اور حواس سے، منطق سے کہیں بالا تر ہے کہ دیکھو وہ شخص الا من آمن وعمل صالحا یکفر فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، دیکھو یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ قرآن ہے حضور، یعنی کسی نے اگر 10,000 مرتبہ جھوٹ بولا ہوگا تو ہے ایک درجہ رسالت کا کہ اس سے متصل ہو جائیے۔ 10,000 مرتبہ جھوٹ کا جو عذاب ہونے والا تھا، تو اب 10,000 نیکیاں خدا اسے دیکھے گا۔ یہ ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت سے متصل ہونے میں خدا کے مطابق بھی درجے ہیں۔ کیوں کہا خدا نے وہاں سورہ فرقان تغابن میں کہ دیکھو من یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، جو ایمان لائے گا، جو عمل صالح کرے گا، اس کے گناہ مٹا دیں گے۔ بعض کے صرف گناہ مٹائے جائیں گے، اور بعض کا مرتبہ اور درجہ اور لیول یہ ہوگا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کیا یہ وہ مقام نہیں تھا کہ جہاں پر رسول خدا کی صلوات بھیجی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انسان کہ کیا ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کے گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے؟ ہم فیہا خالدون کی منزلت پر ہیں وہ کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یا ان لوگوں کی طرح ہیں ہم اور آپ کہ یکفر عنہ سیئاتہ، کہ ان کے گناہ مٹ جائیں گے؟ گناہ مٹ گئے، وہ صفحہ گناہ کا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اس پر سزا کس بات کی ملے گی؟ لیکن نیکیاں موجود ہیں تو نیکیوں کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایک درجہ اور آگے بڑھا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کو، جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک درجہ اور لیول ایسا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہے، ایک پروردگار کی بارگاہ میں ان کی اتنی عزت ہے کہ پروردگار ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ پروردگار یہ سلسلہ کیا ہے؟ جس نے 10,000 مرتبہ شاید نماز جان بوجھ کے قضا کی ہو، اسے 10,000 گناہ کا عذاب ملنا چاہیے۔ جس نے 10,000 مرتبہ جھوٹ بولا ہو، اسے 10,000 گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ جس نے کسی کا مال کھایا ہو،
مال کھانے کی بات الگ ہے کسی کا کہ یہ حقوق العباد میں ہے، اس کا سلسلہ دوسرا ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا۔ یاد رکھیے حسین ابن علی نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو واپس کر دیا کہ جن پر دوسرے لوگوں کا قرضہ تھا، بعض جگہ پر یہ ملتا ہے تاریخ میں۔ بہرحال ہم سب کو خدا حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کون سا لیول ہے، یہ کون سی سطح ہے کہ ان کے گناہوں کو خدا نیکیوں میں بدل دے گا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یؤمن باللہ وعمل ویعمل صالحا کے دو مرتبے ہیں، دو درجے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف جن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کتنا فرق ہوگا، گناہ اس نے بھی کیا ہے، گناہ اس نے بھی کیا ہے، لیکن اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، اس کے گناہ صرف معاف کیے جائیں گے، یعنی اس کے نامہ عمل میں سبکی آ جائے گی، ہلکا ہو جائے گا، گناہ کا بوجھ ہٹ جائے گا، صرف نیکیاں اس کی بارگاہ میں جائیں گی۔ یہ ایسا ہے کہ اس کا نامہ عمل جتنا سیاہ تھا اس سیاہی کو نورانیت میں بدل دیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیے، جانچیے، چیک کیجئے کہ رسالت کے ساتھ کیسے متصل ہو رہے ہیں۔ کیا صرف آپ اس راستے کے ذریعے رسالت سے متصل ہو رہے ہیں کہ جہاں گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اس کے ذریعے متصل ہو رہے ہیں کہ جہاں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا؟ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے اپنے اعمال انجام کیے۔ سورہ محمد کی پہلی اور دوسری آیت، اضل اعمالہم، پروردگار ان کے اعمال کو گمراہ کر دے گا، یعنی کوئی عمل ہوگا تو گمراہ ہوگا نا۔ لفظ پر غور کیجئے گا، پروردگار نے کہا اضل اعمالہم، پروردگار ان کے عمل کو گمراہ کر دے گا۔ یہ انسان کو تو گمراہ ہونے کا سنا تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے ان کے اعمال کو گمراہ کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل کیسے گمراہ ہوتا ہے؟ آپ نے اس چیز کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا، پروردگار کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ تمہارا یہ عمل گمراہ ہو گیا، میں گمراہ ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا۔ اضل اعمالہم کیا ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور جنہوں نے کفران نعمت کیا، کفران کیا، وصدوا عن سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ اضل اعمالہم، سوچئے سمجھیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے ان کے اعمال کو خدا گمراہ کر دے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، کوئی تو عمل ہوگا کہ جس کو پروردگار گمراہ کر دے گا۔ یہ عمل کے گمراہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھیے، سورہ یاسین کی آخری آیت دیکھو، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کا ملکوت ہے، ہر شے کی طاقت ہے، وہ الیہ ترجعون، تم لوگ لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اور عجیب انداز سے فرمایا، دیکھو ما کانا، پروردگار عالم جب عمل کو دیکھتا ہے تو یہ فرمایا ما عندکم ينفذ وما عند اللہ باق، دیکھو جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو ہمارے پاس آ گئی وہ باقی رہے گی۔ کیسے باقی رہے گی؟ کہا دیکھو جو قربانی کرتے ہو نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، یہ جو تم اپنے قربانیاں کرتے ہو نا بقرعید میں، صدقہ خیرات مینا میں جا کر، تو یاد رکھنا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، ولكن يناله التقوى منکم، تمہارا تقوی ہم تک پہنچتا ہے کہ تم نے اپنی حلال کی کمائی میں جانور خرید کر ہمارے لیے قربان کیا، مسکینوں اور فقیروں کو کھلایا، یہ تمہارے دل کا تقوی ہے جو ہم تک پہنچتا ہے، گوشت خون ہم تک نہیں پہنچتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل اس کے پاس جا رہا ہے نا، ایک رستے کے ذریعے جائے گا۔ کس رستے کے ذریعے جائے گا؟ بھائی یؤمن باللہ ہے و یعمل صالحا، جو عمل صالح کرے۔ یہ عمل صالح کیسے ہوگا؟ یہ عمل صالح ہوگا داعیا الی اللہ و سراج منیر کی روشنی میں۔ تو اب سمجھ میں آیا، اگر رسالت کے تصور میں آپ کے ذہن میں کمی بیشی ہو جائے، عمل وہاں نہیں پہنچ پائے گا۔ عمل وہاں تک، درود بھیجیے محمد علیہ محمد، عمل وہاں تک پہنچے گا۔ کیسے پہنچے گا؟ اضل اعمالہم،
پروردگار ان کے اعمال کو گمراہ کر دے گا. یعنی کیا مطلب گمراہ کر دے گا؟ جتنے بھی نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے نا وہ ہم تک پہنچنے کے سلسلے میں عمل بھٹک جائے گا, ہم تک نہیں پہنچ پائے گا, اور یہ ہماری مشیت ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے. صاحب عاشورہ آ رہا ہے, 9 محرم بھی ہے, سبیلے لگا رہے ہیں سب لوگ. ایک آپ کو ایسا مسلمان نہیں ملے گا, مسلمان کو چھوڑیے, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, کوئی نہیں ملے گا ایسا کہ جو یزید کے لشکر کی یاد میں سبیل لگائے. اور پیاسا وہ بھی رہا تھا, یزید کے لشکر کے بھی بہت سے لوگ پیاسے مرے تھے, واسطے جہنم ہوئے تھے, کیوں نہیں لگاتا کوئی؟ سوال کیجئے آپ جا کے. وہ پہلا جواب یہ دے گا میرے کہ دماغ خراب ہے. ایک سیدھی سی بات وہ یہ کہے گا بھائی حسین کے لیے لگایا, وہ بھی پیاسے مرے تھے, مرے تو وہ بھی پیاسے تھے. مسئلہ پیاس کا نہیں ہے صرف, کون پیاسا مرا مسئلہ اس کا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں اپنی سبیل کو, چاہے سیاہ کپڑا ہو چاہے سرخ کپڑا ہو, دونوں سبیلیں حسین کی ہیں. حسین دلوں کو دیکھتے ہیں, کالے اور لال کپڑے کو نہیں دیکھتے. یاد رکھیے گا حسین کی ماں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے جو لال کپڑا لگا کر سبیل بناتے ہیں, جو سیاہ کپڑا لگا کر بھی سبیل بناتے ہیں. کبھی سیاہ کپڑا لگانے والا یہ نہ سمجھے کہ سبیل پر ہمارا حق ہے. جتنا آپ پر حسین کا حق ہے اتنا لال کپڑا لگا کر سبیل بنانے والے کا حق ہے. کیوں خدا نے کہا ہمیں خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا, ہمیں ان کا تقویٰ پہنچتا ہے. خدا تک نہ کالا کپڑا جائے گا نہ لال کپڑا, آپ کے دل کی نیت جائے گی کہ کس نے فاطمہ کے بچے کی یاد میں پانی پلایا. اور یاد رکھیے یہ گھرانہ, رسالت کا گھرانہ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے. وہ شخص نوٹ کرے کہ جس نے اپنی حلال کی کمائی میں سے, البتہ حلال کی کمائی میں سے جتنا حسین کے لیے خرچ کیا, اور پھر وہ مترصد رہے, گھات میں رہے اس بات کی کہ اسے لوٹایا کب گیا. شاید پیسے کی صورت میں لوٹایا جائے, شاید کسی بڑی مصیبت کی آمد کو پلٹا دیا جائے. اب یہ اسے چیک کرنا ہے کہ جو خرچ کیا اسے واپس ملا یا نہیں. یہ اول اعمالہم کی منزل نہیں ہے کہ خدا جو حسین کے لیے آپ نے کام کیا خدا اس عمل کو بھٹکا دے گا, خدا اس عمل کو اپنے پاس لے کر آئے گا. لیکن جو دوسروں کے لیے, جو دشمن حسین کے لیے کام کرے گا وہ کرتا ہی نہیں. اول اعمالہم, کیوں؟ صد عن سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے. والذین کفروا, اور جو کافر ہو کر اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے, لاکھ عمل کر لے, اضل اعمالہم, پروردگار ان کے عمل کو اپنی بارگاہ تک آنے ہی نہیں دے گا. قبولیت تو بات کی بات ہے, قبولیت بات کی بات ہے. اول اعمالہم, ان کے عمل گمراہ ہو گئے. پروردگار عمل کیسے گمراہ ہوتا ہے؟ دیکھو عمل چلتا ہے, زمین سے ہم تک آتا ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, ہر چیز کی طاقت ہمارے پاس ہے. جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو ہمارے پاس ہے وہ باقی رہے گی. پروردگار یہ ہمارا تمہارا تو کیا کر رہا ہے؟ تو کائنات میں زمین اور آسمان کا نور ہے. جو میرے پاس کپڑے ہیں وہ بھی تیرے, اور جو تیرے پاس جنت کی خلعتیں ہیں وہ بھی تیری. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو ہمارے پاس آئے گا وہ باقی رہے گا؟ سب کچھ ہی تیرا ہے, تو پھر یہ تیرا اور میرا کرنے کی تک کیا ہے قرآن میں؟ یہ سوال پیش کر رہا ہوں. دیکھیے تیرا اور میرے کا مطلب یہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس رہ گیا, یعنی جس کا اتصال ہم سے نہ ہو سکا وہ تمہارا ہے, تمہارے پاس رہے گا. جس کا اتصال ہم سے ہے وہ ہمارا ہے, ہمارے پاس رہے گا. بھائی جبھی تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیے پہلی سے 5-6 محرم تک میں نے آپ کو بہت تھکایا, لیکن اگر میں یہ کہوں جست و خیز والی تقریریں ہوں تو سپورٹ کیسے کرے گی؟ تقریر کو کیا چیز سپورٹ کرے گی؟ کیا میری لنترانیاں ذاتی تقریر کو سپورٹ کریں گی یا لافزنی میری تقریر کو سپورٹ کرے گی؟ آیات اور قرآن کے لیے آپ کے ذہنوں کو تھکانا پڑتا ہے 4-5 دن. جب سپورٹنگ پلرز آ جاتے ہیں اس کے بعد تقریر کا جادہ سخن اس پر چلتا ہے آگے. اب میں اگر آپ سے لاکھ کہتا رہتا یحببکم اللہ, آپ کہتے ہیں مولانا کیا مطلب, اور فلاں آیت کا کیا مطلب, فلاں آیات آپ کو بتا دی کہ ان آیات کے ذریعے ہم تقریر کو آگے بڑھائیں گے آپ کے ذہن میں, اور اب تقریر اپنے نتائج تک البتہ میری بساط کے مطابق پہنچ رہی ہے. تو اول اعمالہم والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, سورہ محمد. اور عجیب مسئلہ ہے,
بہت توجہ کیجیے گا، سورہ محمد ہمارے نبی کریم کے نام کا سورہ، درود بھیج دیجیے ایک دفعہ رسول اللہ، وہ رسول خدا کہ جن کو قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے تمہیں سوائے رحمت کے کچھ اور بنا کر نہیں بھیجا۔ یہی سورہ محمد جا کر سب کے گھروں میں قرآن میں ترجمہ پڑھیے گا، جس کا بھی ترجمہ ہو، کیا چاہے کسی شیعہ عالم کا ہو، سنی عالم کا ترجمہ جس کا بھی ہو، پڑھیے آپ جا کر، دیکھیے کہ پروردگار نے کتنی زیادہ یہ کہا ہے کہ تمہارے اعمال سلب ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، تمہارے نیک عمل اکارت چلے جائیں گے، تمہارے سارے اعمال رائیگاں چلے جائیں گے۔ سوال یہ پروردگار جس نبی کو تم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس کے نام کا سورہ جب آیا، آیتیں نازل آئیں، تو یہاں پر بھی رحمت کا ذکر کر، جو کرنا ہے کر لو ہم معاف کر دیں گے؟ نہیں، یہاں پر بات چونکہ رحمت للعالمین کی ہے، کہا دیکھو اب مسئلہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے، ایک طرف رحمت للعالمین کی عظمت ہے اور دوسری طرف تمہارے غلط اعمال، جب تمہارے غلط اعمال رحمت للعالمین کے سامنے آئے تو یاد رکھنا یہی رحمت ہے، اسی کے ذریعے ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ پورے سورہ محمد میں مسلسل یہ گفتگو ہے کہ تمہارے اعمال سلب کر لیں گے، تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، تمہارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ دیکھو پروردگار کہہ رہا ہے، دیکھو اے انسان دیکھ، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا صالحا، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا اور ایمان، دو مرتبے، وہاں پر بھی دونوں چیزوں کو معیار بنایا۔ سورہ تغابن میں کیا کہا؟ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہاں سورہ محمد میں کہا، کیا کہا؟ دیکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد۔ عجیب مسئلہ ہے، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ پروردگار یہ کیا کوئی خطیب ہے غیر معصوم کہ جو آیا ہر چہ آمد خوش آمد، جو منہ میں آیا بولتا گیا؟ یہ پروردگار ہے، ایک ایک لفظ کو بڑے چن کر رکھا ہے پروردگار نے، اور دھمکی دی ہے سب کو، لے کے آ سکتے ہو، آؤ لے کر اس کی آیتیں۔ اچھا اب یہاں پر یہ واقعہ آ گیا تو سن لیجئے کہ جب قرآن نے دعویٰ کیا کہ بھائی قرآن ہے لے کر آؤ، تو عرب کے جو کفار تھے انہوں نے ایک سورہ بنایا، کہا یا وفدع من ضفدعین نقی کم تنقین نصفک فی الماء و نصفک فی التین للماء تقدرین وللشارب تمنعین۔ کہا اے مینڈک جو دو مینڈکوں کی اولاد ہے، ٹراتی رہ جتنا تجھے ٹرانا ہے، نصفک فی الماء و نصفک فی التین، کبھی تو کیچڑ میں رہتی ہے کبھی پانی میں رہتی ہے، اور للماء تقدرین وللشارب تمنعین، نہ تو پانی کو گدلا کرتا ہے مینڈک اور نہ پانی پینے والے کو پینے سے روکتا ہے۔ اچھا اگر میں اس کا ترجمہ نہیں بتاتا آپ کو تو شاید موسیقی بڑی بھلی لگتی کانوں کو، یا وفدع بنت ضفدعین نقی کم تنقی نصفک فی الماء و نصفک فی التین للشارب تمنعین وللماء تقدرین، بڑی اچھی۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ حضور عربی جاننے والے نے جب اس کو دیکھا، جو خود جواب لانے کے لیے تیار تھے، کہا کس چیز کے ذریعے کس چیز کا مقابلہ کرنے جا رہے، چھپا لو یہیں پہ۔ دیکھیے تو یہ قرآن وہ ہے کہ مضمون دیکھیے مینڈک کے اوپر گفتگو ہے، لیکن یہی مینڈک پر گفتگو اگر خدا فرماتا تو بڑے عجیب انداز میں فرماتا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ جب خدا سے مقابلہ کرنے گئے تو صاحب خدا نے زمین چٹوا دی، کہا کہ اچھا اب یہ قرآن ہے، کیا آیت؟ سورہ محمد کی آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ بات ختم ہو گئی، ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ پروردگار نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا۔ میں کہوں گا پروردگار یہ جو پہلے والا ایمان تھا یہ کسی اور پر تھا کیا؟ اور یہ جو دوسرا ایمان ہے یہ کسی اور پر ہے؟ اگر میری بات واضح نہیں مجھے دوبارہ بولنے دیجیے۔ جب ایک دفعہ پروردگار نے کہہ دیا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کیے، اور پھر دوبارہ یہاں پر بڑھا رہا ہے بات کو آگے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل ہوئی۔ تو پروردگار کیا وہ ایمان ان چیزوں پر نہیں ہے کہ جو محمد پر نازل ہوئی؟
کسی اور پیغمبر پر نازل ہوئی؟ پیغمبر کی اور شریعتیں تو منسوخ ہو چکی، اب موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لانے کا کوئی جواز نہیں۔ جو موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لایا ہے وہی محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا ہے۔ تو کیا پروردگار تو نے کوئی اور نبی بھی بھیجا تھا رسول خدا کے ساتھ کہ آیت کے شروع میں اس پر ایمان لانے کا ذکر کیا اور آیت کے آخر میں تو نے کہا آمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آیت کا ترجمہ یہی ہے، آیت کے لفظ یہی ہے۔ سورہ محمد جا کر دیکھ لیجئے گا گھر میں، نہ جانے مولانا کون سے قرآن سے پڑھتے ہیں، بھائی یہ وہی قرآن، اسی قرآن سے پڑھتا ہوں جو یہاں پر مشہور و معروف کمپنیاں چھپاتی ہیں، ہر مسجد میں لکھا ہوا ہے۔ اس ایم اے روڈ پر جس مسجد میں جاتے ہوئے اگر کھلی ہو تو دیکھ لیجیے گا سورہ محمد 2، 3، 4 آیتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان لانے کا درجہ وہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایک یہ ہے پروردگار کی نگاہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کے باوجود ایسا ایمان لائیں گے کہ جو جو محمد پر نازل ہوگا اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پروردگار 2 قسم کے ایمان کا ذکر کیوں کرتا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں کچھ ایسی چیزیں نازل ہوئی ہیں محمد مصطفیٰ پر کہ اگر جن پر ایمان نہ لائے تو لاکھ پہلے والا ایمان لائے ہو، لاکھ عمل صالح کیا ہو، یہ جو دوسرا ایمان جب تک نہ آیا نا تو عمل بھی اکارت ہو جائے گا، عمل قبول بھی نہیں ہوگا، جنت بھی نہیں ملے گی۔ گفتگو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن کس انداز سے مجھے نہیں پتا کہ تفسیر کیا ہے، نہ میں تفسیر یہاں پڑھنے کا عادی ہوں، تعویل کیا ہے تعویل پڑھنے کا ابھی عادی نہیں ہوں۔ آپ حضرات خود جانتے ہیں، گواہ ہے، اور جو ٹیپ شدہ مجلس ہے وہ گواہ ہے اس بات کی کہ قرآن کی آیت پڑھ کے دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کے سوالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَالْآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، دیکھو معیار یہ ہے تمہارے ایمان کا کہ جو محمد پر نازل ہوا تو پچھلا والا ایمان جو تھا وہ محمد پر نازل نہیں ہوا۔ کہے گا پروردگار عالم جاؤ جا کر سورہ آل عمران میں دیکھو کہ دیکھو ہم نے کیا کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ تو معیار کس چیز کو بننا چاہیے؟ کیا چیز محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی جو ایمان کا معیار بنے گی؟ عمل صالح اگر کرتے رہو، ما نزل علی محمد پر ایمان نہ لاؤ عمل صالح بیکار، اگر ما نزل علی محمد پر ایمان نہ لاؤ وہ پہلے والا آمنو بیکار۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہوگی جہاں پر خود محمد مصطفیٰ کی رسالت خطرے میں ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ 13 سال مکے میں پتھر کھائے، رستے میں کانٹے بچھے، 10 سال مدینے میں اذیتیں سہی، پیٹ پر پتھر باندھ کر سوتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بیٹی کے پاس آتے تھے، بیٹی سے کہتے تھے بیٹا فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا بابا جان کئی دن سے ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد ہوتا تھا کہ جب فدق کی آمدنی گھر میں آتی تھی، یہ جاتی کہاں تھی؟ یہ فاطمہ کو لاکھوں دینار کا جو آمدنی باغ کی آتی تھی وہ جاتی کہاں تھی؟ وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے جاتی تھی۔ تو رسول نے دیا بھی اس کو کہ جس کے بارے میں یقین تھا کہ جتنی دولت دے دو سب خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے گی۔ والذین آمنوا، دیکھیے تو یہ معیار کیا ہوگا؟ ما نزل علی محمد کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی تبلیغ کے سلسلے میں رسول کی رسالت خطرے میں پڑ گئی، جس کی تبلیغ کے سلسلے میں رسول کی رسالت خطرے میں پڑ جائے تو کیا مسلمان اس سے منہ موڑ کے جا سکتا ہے؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو ما نزل علی محمد وہی ہے کہ جو سورہ مائدہ میں فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو اب یہ منزلت ہے کہ دیکھیے رسالت کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے؟ ان اعمال کو انسان دیکھے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ انجام دیجئے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ اسلام چھوڑ دے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اسلام پر باقی رہے۔ پروردگار نہ مسلمان اگر آپ لوگ ہو جائیں تو پروردگار کو فائدہ ہوگا، اگر آپ سب کے سب مسلمان اسلام کو ٹھکرا دیں پروردگار کو کوئی نقصان ہوگا۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ عالمین سے غنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھیے آیات ایسی ہیں کہ مسلمانوں کے تمام علماء جس فرقے سے بھی ہو
پنجتن کی محبت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ محبت پنجتن معیار ہے ایمان کا۔ کیوں ہے؟ قرآن کی آیتیں گفتگو کر رہی ہیں۔ اور اب اگر کوئی اس منزلت پر آئے کہ رسول سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت کرے، اور کوئی اس مقام پر آ جائے کہ گھر میں ہو علی ابن ابی طالب کے، علی ابن ابی طالب کی زوجیت کا شرف ملے لیکن کنیز سمجھے، گھر میں آئے حسن اور حسین کو اپنا بیٹا نہ سمجھے، اپنا آقا سمجھے، یعنی کیا مطلب؟ عقیل جاؤ ایک ایسی عورت ڈھونڈو ہمارے لیے کہ جو نیک خاندان سے ہو، شریف خاندان سے۔ جناب عقیل کون تھے؟ سن لیجیے، مسجد نبوی میں مسند لگا دی جاتی تھی اور عقیل ابن ابی طالب یعنی حضرت علی کے بڑے بھائی سے لوگ آ کر پورے عرب کے شجروں کو پوچھتے تھے کہ فلاں قبیلہ کہاں سے نکلا، فلاں قبیلے کی کتنی شاخیں۔ علی سب کو، عقیل سب کو جانتے تھے، اور عقیل سے اسی لیے کہا کہ جاؤ۔ کیا علی نہیں جانتے تھے؟ علی چاہتے تھے کہ تاریخ میں یہ جملہ رہ جائے۔ کہا کہ عقیل جاؤ، جا کر ایک ایسی خاتون ڈھونڈو ہمارے لیے کہ جس سے ایک ایسی نیک خاندان سے ہو، شریف خاندان سے، جس سے ایک شجاع بیٹا خدا ہمیں دے۔ خدا نے ایک نہیں 4 بیٹے دیے۔ آپ جانتے ہیں عباس تھے اور ان کے 3 بھائی۔ یہ کیوں ہوا؟ نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی، نگاہ فاطمہ دیکھ رہی تھی، نگاہ حسن اور حسین دیکھ رہی تھی، نگاہ علی ابن ابی طالب دیکھ رہی تھی کہ ام البنین فاطمہ بنی کلاب سے تعلق ہے، والد کا نام خالد لاعب الاسنہ کہا جاتا تھا، یعنی کہا جاتا تھا جنگ میں جب ہر طرف گھمسان کا رنگ پڑتا ہے تو جناب ام البنین کے والد تیروں سے کھیلتے ہیں۔ یہ ابو الفضل عباس کے نانا تھے۔ نانا سے شجاعت ملی، اور دادا اور باپ کی شجاعت کا تو ذکر ہی کیا۔ میں نے کہا نا کل کہ مورخ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں جو گفتگو کرے گا، کبھی ہے علی کی شجاعت کے بارے میں گفتگو کرنا، کیونکہ کوئی شخص اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو شادی ہوئی، سن 27 ہجری میں حضرت ابی الفضل عباس کی ولادت ہوئی۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے جناب ام البنین اور مولا عباس کے لیے۔ 27 ہجری میں ولادت ہوئی آپ کی، اور جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 13 برس کی تھی۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو 23 برس کے تھے، اور جب کربلا کا واقعہ ہوا تو 33 برس کے تھے۔ یہ ابو الفضل عباس نگاہ پنجتن دیکھ رہی تھی کہ اے ام البنین، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ اے ام البنین، تم نے اپنے ارادے کو فنا کر دیا علی کے ارادے میں، تم نے اپنے ارادے کو فنا کر دیا حسن اور حسین کے ارادے میں، تم نے زینب کبریٰ کی خدمت کی، فاطمہ کی اولاد سمجھ کی خدمت کی، تو اے ام البنین تم نے اپنے ارادے کو فنا کر دیا ہمارے ارادے میں، اپنے بچوں سے زیادہ بڑھ کر فاطمہ کے بچوں کی محبت کی۔ اب خدا اگر کوئی تحفہ دینا چاہے ام البنین کو تو کیا دے گا؟ ابو الفضل عباس جیسا ہدیہ عطا ہوا ام البنین کو۔ کون ابو الفضل عباس؟ نہیں سمجھ میں آ سکتا، نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ جب عبید اللہ ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب یعنی حضرت عباس کا بیٹا عبید اللہ سید سجاد مدینے میں تشریف فرما واقعہ کربلا کے بعد، اذ دخل علیہ عبید اللہ ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب، حضرت عباس کا بیٹا عبید اللہ آیا، فاستعبر علی ابن الحسین، علی ابن الحسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اصحاب موجود، یہ کون بچہ ہے جسے دیکھتے ہی سید سجاد رونے لگے؟ کہا کہ مولا یہ کون بچہ ہے؟ اب مولا جواب دے دیں کہ یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں، جواب کا انداز دیکھیے، کہا کہ دیکھو ما من یوم اشد علی رسول اللہ من یوم احد اذ قتل فیہ اسد اللہ و اسد رسول حمزہ بن عبد المطلب۔ میرے نانا رسول اللہ پر سب سے کٹھن دن احد کا تھا کہ جب ہمارے چچا حمزہ شہید ہوئے۔ وما من یوم اشد علی رسول اللہ من یوم موتہ اذ قتل فیہ جعفر الطیار۔ اور اس کے بعد جنگ موتہ کا دن سب سے کٹھن تھا کہ جب جعفر طیار شہید ہوئے، اور اس کے بعد رسول اللہ پر جو کٹھن دن تھا تاریخ کے ادوار کے لحاظ سے وہ یوم عاشورہ تھا کہ 30,000 کے لشکر نے میرے بابا کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور سب چاہتے تھے کہ میرے باپ کو قتل کر دیں، اور اس کے بعد لقد آثرا و ابلا رحم اللہ عمی العباس صلی اللہ علیہ یا ابو الفضل عباس صلی اللہ علیہ یا ابو الفضل عباس صلی اللہ علیہ یا ابو الفضل عباس صلی اللہ علیہ روحک و بدنک صبرت واحتسبت
وانت الصادق المصدق، اے مولا عباس سلام ہو آپ پر. اور اس کے بعد کہا عاشور کے دن رحم اللہ عمی العباس. سید سجاد فرما رہے ہیں جب بیٹا آیا عباس کا تو یہ نہیں کہا کس کا بیٹا ہے، تاریخ بتائی اسلام کی، اور اپنے چچا کے بارے میں کہا خدا کی رحمتیں نازل ہو ہمارے چچا پر. تمام کربلا کے شہداء عزیز ہیں لیکن خدا کی رحمتیں نازل ہو ہمارے چچا عباس پر. اس آثرا و ابلا، کیا عجیب امتحان دیا اور کتنی عجیب قربانی دی. جب سید سجاد لسان اللہ ناطق یہ کہے، مقام عصمت پر موجود امام وقت یہ کہے کہ عجیب امتحان دیا، عجیب قربانی دی، عجیب ایثار کیا، تو پھر اب کس کی مجال کہ ابو الفضل عباس کے بارے میں کوئی بات کرے. یہ ابو الفضل عباس. اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً، اور میرے چچا عباس کی منزلت خدا کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ یغب حتی قطعت یداہ، اور دیکھو میرے چچا عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. فَأَبْدَلَهُمُ اللَّهُ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ، اللہ نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے ہمارے چچا عباس کو جعفر طیار کی طرح دو پر عطا کیے ہیں. یطیع بہما فی الجنت حیث یشاء، جن کی مدد سے عباس جنت میں جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً، اور میرے چچا عباس کی منزلت وہ ہے خدا کی بارگاہ میں کہ یغبط بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، قیامت میں تمام شہداء جب عباس کی منزلت کی طرف دیکھیں گے تو رش کی نگاہ سے دیکھیں گے. حابیل شہید ہے، زکریا شہید ہے، یحییٰ شہید ہے، تمام کے تمام انبیاء کے ساتھ جو شہداء تھے وہ شہید ہیں. جنگ بدر والے شہید، جنگ خندق والے شہید، جنگ احد والے شہید، یہ تمام شہداء آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام زمانہ کے ساتھ شہید ہونے والوں تک سب کے سب جب عباس کو دیکھیں گے تو یغبط بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، سب کے سب رش کی نگاہ سے ابو الفضل عباس کو دیکھیں گے. یہ وہ ابو الفضل عباس. اور میر انیس نے اب دیکھیے جب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب سید سجاد یہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب امتحان دیا، عجیب منزلت ہے، تو میر اب آ کر کیا کہے عجیب انداز سے. اور یہ بڑا بہترین انداز سے ابو الفضل عباس کی مدح کی ہے. دیکھیے ایک مدح ہوتی ہے کہ آپ پھیلا کر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ مدحت ایسی ہوتی ہے کہ آپ مدحت نہ کر کے مدح کر رہے ہیں. یہ ہے فصاحت، یہ ہے بلاغت. اتنے میں طبل جنگ کی آنے لگی صدا، رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا، نکلے علم لیے ہوئے عباس با وفا، تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا، غل تھا کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں، یہ حیدری نشاں ہے حسینی سپاہ ہمیں. میر علم کی تاریخ بتلا دی، یہ حیدری نشاں ہے حسینی سپاہ ہمیں. اور ابو الفضل عباس حسین کے ساتھ ساتھ ہے. رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا، تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا. عباس اور حسین ساتھ ساتھ، عباس رخصت لے کر حرم سے باہر آئے، حسین عباس بھی ساتھ آئے. تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا، لشکر میں غل تھا کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں، یہ حیدری نشاں ہے حسینی سپاہ میں. یعنی وراثت کے مسئلے کو بھی واضح کر دیا. یہ وہ علم ہے جو ابو الفضل عباس کے پاس جو نشان حیدری ہے. اور پھر اس کے بعد عجیب انداز سے تاریخ بتلا دی. دیکھیے مدحت بڑے مختصر انداز میں کی ہے. فرمایا تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم. اب علم کا تعلق علمدار کے ساتھ، کبھی یہ علم حمزہ کے ساتھ، کبھی یہ علم جعفر طیار کے ساتھ، کبھی یہ علم حیدر کرار کے ساتھ. اب جب علم اور ان تین ہستیوں کی بات کری، اب میر انیس کہے تو کیا کہے، نگاہوں میں وہ حدیث ہے کہ میرے چچا پر رحمت کرے. جب امام وقت اس سے مزید آگے کوئی بات نہ بتائے اور ایک عجیب انداز سے امام وقت گفتگو کرے تو اب میر کے پاس الفاظ ختم ہو گئے. کہا ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کے، عباس کے نثار تصدق نشان کے. ایسا علم ہو دوش پہ ایسے جوان کے، عباس کے نثار تصدق نشان کے. نکلا حرم سرا سے جو وہ آسما حشم، نصرت نے گرد پھر کے لیے بوسہ قدم، شوکت وہ اس جناب کی وہ رفت علم، پنجے کی زو سے برق چمکتی تھی دم بدم، ذروں سے شرمگی تھے گوہر لال سنگ سے، صحرا زمر ردی تھا پھریرے کے رنگ سے. میر بہہ چکے ہیں. اب میر بہہ چکے، اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابو الفضل عباس کی مدحت کریں تو کیا کریں. کہا نکلا حرم سرا سے جو وہ آسما حشم، نصرت نے گرد پھر کے لیے بوسہ قدم، وہ شان وہ شکوہ. عجیب انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جب حضرت عباس رخصت ہو کے حرم سے باہر نکلے نا، نکلا حرم سرا سے جو وہ آسما حشم، عباس کی عظمت کو آسمان سلام کرتا ہے. نکلا حرم سرا سے جو وہ آسما حشم، نصرت نے گرد پھر کے لیے بوسہ قدم. کامیابی نے عباس کی گرد چکر لگا کر بلائیں لی اور عباس کے قدموں کا بوسہ لیا.
پنجے کی زو سے برق چمکتی تھی دم بدم. جو پنجے کے اوپر علم کے اوپر جو پنجہ تھا اس کی روشنی سے لگ رہا تھا کہ بجلی کے کوندے نکل رہے ہیں. برق چمکتی تھی دم بدم. یہ شان یہ شکوہ عجیب انداز سے عظمت ہے عباس کی. پنجے کی زو سے برق چمکتی تھی دم بدم. اور اس کے بعد فرمایا, اب دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا, تشبیہ. اب یہ مجھے آپ کی اجازت سے میں بتا رہا ہوں, اس کو میں کیا کروں کہ یہ ایسا بند ہے کہ اس سے گزرے, اس کو ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا میں. پھریرا جو پٹکا تھا علم کا وہ ہرا تھا, اور جو پنجہ تھا اس سے روشنی نکل رہی تھی. اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کس سطح پر جا کر عباس کی مدحت کی ہے. کہا پنجے کی زو سے برق چمکتی تھی دم بدم, ذروں سے شرمگیں تھے گوہر لعل سنگ سے. کربلا کے جو ذرے تھے نا, تو موتی جب ان ذروں کو دیکھ رہے تھے تو موتیوں کو شرم آ رہی تھی کہ کربلا کی مٹی کے ذروں میں کتنا نور آ گیا ہے. یہ نور کس کا تھا؟ یہ عباس کے پنجے کی روشنی کا نور جب ذروں میں پڑ رہا تھا تو موتیوں کی چمک ان کے آگے ماند پڑ رہی تھی. ذروں سے شرمگیں تھے گوہر لعل سنگ سے, اور پتھر جو تھے کربلا کے ان سے شرمندہ ہو رہے تھے وہ لعل بدخشاں کہ جن کا رنگ سرخ ہوتا ہے. اس انداز سے عباس کے علم کی روشنی اور پنجے کی روشنی میں پھریرے کا نور جا رہا تھا. پھر فرمایا ذروں سے شرمگیں تھے گوہر لعل سنگ سے, صحرا زمردی تھا پھریرے کے رنگ سے, کیونکہ صحرا سبز, جو پھریرا تھا وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے, زمرد سبز رنگ کا ہوتا ہے. عباس کے پٹکے کا جو سایہ مٹی پر پڑ رہا تھا نا تو پورے صحرائے کربلا پر سبز رنگ پھیل چکا تھا. صحرا زمردی تھا پھریرے کے رنگ سے, یعنی کیا مطلب پورا کا پورا صحرا گویا کہ سبز ہو چکا تھا عباس کے پھریرے کی برکت سے. ایک درود بھیجیے امیر انیس کے لیے. وہ ذو علم کی وہ رخ عباس نامور, رکھا تھا ہاتھ چہرے پہ خورشید خیرہ سر. کہا کہ وہ عباس کے چہرے کی روشنی, وہ نور عباس کے چہرے کا کیا عجیب نور تھا. وہ ذو علم کی وہ رخ عباس نامور. اب بہت توجہ کیجئے گا, اب میر انیس علم کو عباس کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, جدا نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے جب عباس کو علم دے دیا, اب میر کی کیا طاقت کہ عباس سے علم کو جدا کر دے. وہ ذو علم کی وہ رخ عباس نامور, رکھا تھا ہاتھ چہرے پہ خورشید خیرہ سر. وہ سورج جس کی روشنی کے آگے کوئی روشنی نہیں ٹک سکتی, اس نے جب عباس کے علم کی روشنی دیکھی اور عباس کے چہرے کی نورانیت دیکھی تو وہ خورشید سورج پریشان ہو گیا. وہ ذو علم کی وہ رخ عباس نامور, رکھا تھا ہاتھ چہرے پہ خورشید خیرہ سر. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. پنجا ادھر علم کا رخ پر ضیا ادھر, دو نور سرمدی تہو بالا تھے جلوہ گر. خدا کی قسم سلام ہو میر انیس کی مادر گرامی کو, کیا بچہ تربیت کیا ہے. پنجا ادھر علم کا رخ پر ضیا ادھر, دو نور سرمدی تہو بالا تھے جلوہ گر. میر انیس کس کی نورانیت کو آگے بڑھائیں؟ علم کی, حسین کے ہاتھ سے آیا ہے. عباس کی, حسین کا بھائی ہے, ام البنین کا چاند ہے, کس کی نورانیت کو بڑھائیں؟ پنجا علم, پنجا ادھر علم کا رخ پر ضیا ادھر. ایک طرف پنجے سے نورانیت نکل رہی ہے, حسین کے ہاتھ کا ہے, عباس کے ہاتھ میں ہے, نورانیت نکل رہی ہے, رخ پر ضیا ادھر. ایک طرف عباس کا چہرہ ہے, عباس نے نیزے پر, بڑی توجہ کیجیے گا, نیزے پر علم رکھا ہوا ہے, پنجہ جڑا ہوا ہے. میر فرما رہے پنجا ادھر علم کا رخ پر ضیا ادھر, ادھر علم کے پنجے سے نور نکل رہا ہے, ادھر عباس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. اب میں کہوں تو کیا کہوں, کس کو بالا کہوں کس کو پس کہوں؟ دو نور سرمدی تہو بالا تھے جلوہ گر. یہ دو نور خدا تھے, ایک اوپر تھا ایک نیچے. اوپر اور نیچے ہونے میں کوئی نور خدا کے کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے. دو نور سرمدی تہو بالا تھے جلوہ گر. اور پھر فرمایا میں کہوں تو کیا کہوں, کس کی تعریف کروں, علم کی یا حضرت عباس کے چہرے کی؟ کہا پنجا ادھر علم کا رخ پر ضیا ادھر, دو نور سرمدی تہو بالا تھے جلوہ گر. یکتاب و زرق و برق میں, یہ آب و تاب میں تھا فرق, ایک نیزے کا دو آفتاب میں. اب تشریح کا وقت نہیں ہے, تشریح میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. اب یہ ابو الفضل عباس کون ہے؟ اگر سمجھنا ہے ابو الفضل عباس کو تو زیارت پڑھیے, دیکھو کرنا سلام اللہ ہے وسلام جمیع الشہداء وانبیاء وملائکتہ المقربین والصالحین. اے ابو الفضل عباس, آپ پر اللہ کا سلام ہو, ملائکہ مقربین کا سلام ہو, تمام شہداء کا سلام ہو, صالحین کا سلام ہو, انبیاء اور رسل کا سلام ہو. صبرتا واحتسبتا. اے ابو الفضل عباس, آپ نے عجیب صبر کا مظاہرہ کیا. یہ کہاں سے عباس کو خلت ملی؟
یہ ماں کے ساتھ ساتھ چلی، کیونکہ ام البنین نے اپنے ارادے کو فنا کر دیا تھا خدا کے ارادے میں۔ ام البنین نے رسول کو سب سے زیادہ رسول سے محبت کی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر رسول سے محبت کی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر حسن اور حسین سے محبت کی، اپنے بچے کو چھوڑ کر زینب سے محبت کی، اپنے بچے کو چھوڑ کر فاطمہ سے محبت کی، علی مرتضیٰ سے محبت کی، کیونکہ پنجتن کی محبت میں ام البنین اتنے آگے تھی، وہ محبت کتنی تھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، لیکن پروردگار کے احسان کے برخلاف ہے۔ اگر اس بی بی کی عظیم الشان خدمت کو دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرتا، گویا عالم غیب سے آواز آئی، اے ام البنین تم علی ابن ابی طالب کی خدمت کر رہی ہو نا، حسن اور حسین کی خدمت کر رہی ہو، زینب کی خدمت کر رہی ہو۔ دیکھو کائنات کی نگاہوں سے ہماری مشیت یہ ہے کہ کائنات کی نگاہوں سے تمہاری خدمت کو اب چھپنے نہیں دیں گے، ایسے انداز سے تمہاری خدمت کو آشکار کریں گے کہ جب تک حسین ابن علی کا نام ہے، عباس کا نام رہے گا، یہ تمہارا بیٹا باب الحوائج کہلائے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ انعام ہے جناب ام البنین کو۔ اور پھر فرمایا فجزاک اللہ عن رسول اللہ وعن علی امیر المؤمنین وعن الحسن والحسین۔ اے مولا عباس خدا بہترین جزا دے آپ کو علی ابن ابی طالب سے، حسن سے، حسین سے، رسول خدا سے۔ یہ سب کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ رسول کہیں گے تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کی خدمت کی، یہ جزا میری ہے اے عباس۔ حسن مجتبیٰ کہیں گے اے عباس تو نے میرے بھائی کی خدمت کی، یہ جزا میری طرف سے ہے۔ علی مرتضیٰ کہیں گے یہ جزا میری طرف سے ہے۔ کیوں دیں گے جزا؟ اس لیے جزا دیں گے کہ صلہ خدا سے جدا پائیں گے، پنجتن سے جدا۔ ایک صلہ خدا دے گا، ایک صلہ پنجتن دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ کیونکہ ہر ایک کی حکومت کو خدا وہاں آشکار کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں خدا ہر ایک کو اس کی خاص ولایت دے اور ولایت کی جانب سے عباس کو انعام نہ ملے؟ صبرت واحتسبت وَأَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وَالْوَفَاءِ وَالنَّصِيحَةِ لِسِبْطِ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ۔ اے ابو الفضل عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عجیب انداز سے قربانی دی، حسین کا عجیب ساتھ دیا۔ کس کا ساتھ دیا؟ نبی اکرم کے نواسے کا ساتھ دیا، اور خدا آپ کو بہترین جزا دے۔ اور پھر اس کے بعد قبر پر گر جاؤ، چنو، دعا پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ کیا 2 رکعت نماز؟ اور اس کے بعد یہ دعا کرنا، اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان المعظم ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا کشفتہ ولا غما الا کشفتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ولی فیہا صلاح ولک فیہا رضا الا قضیتہا لی ولا مرضا الا شفیتہ۔ پروردگار عباس کے حرم میں آیا ہوں، زیارت کی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پروردگار کوئی ایسا گناہ نہ ہو جسے تو معاف نہ کر، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میری ہر پریشانی کو دور کر دے، میرے ہر مسئلے کو حل کر دے۔ پروردگار میری وہ حاجت جس کو تو سمجھتا ہے کہ میری مصلحت میں ہے، پروردگار اسے پورا کر دے۔ آخر یہ دعا کیوں مانگی گئی ابو الفضل عباس کے حرم میں؟ یہ حسین کے حرم میں دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے، یہ یہاں کیوں ہے کہ میری تمام پریشانیوں کو، میرے دل کے درد کو حل کر دے؟ کیونکہ عباس جس دل کے درد کے ساتھ گئے تھے نا کہ میں حسین کے بچوں کو پانی نہ پلا سکا، حسین نے کیا کہا تھا دعائے عرفہ میں؟ لا تضيع عنده الودائع۔ پروردگار وہ خدا ہے کہ جس کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ ابو الفضل عباس نے اپنی ایک امانت دی تھی خدا کو شہید ہوتے وقت، وہ امانت کیا تھی؟ پروردگار دعا ہے کہ بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ پروردگار نے دعا قبول نہ کی لیکن بطور امانت رکھ لی۔ یہ امانت لوٹائی کیسے گئی؟ عباس تمہارے حرم میں جو آ کر پریشانی سے بچنے کی دعا مانگے گا، ہم تمہاری پریشانی کے صدقے میں اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ آپ کے گریے کی صدائیں بلند ہوئی، بس اب میں مقتل کی طرف آؤں، وقت گزر چکا، اس شہزادے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عجیب شہزادہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا کہ بنی ہاشم کا چاند ایک دفعہ جب سب شہید ہو گئے، اعزا اقربا چلے گئے، بنی ہاشم شہید ہو گئے، عباس کے لاشیں، اکبر کے لاشیں کو گنج شہیدہ میں لے آئے، اور محمد اور قاسم اولاد عقیل چلی گئی۔ ایک دفعہ عباس آئے حسین کے پاس، کہا مولا لقد ضاق صدری، مولا عباس کا سینہ پھٹا جاتا ہے۔ کیوں پھٹا جاتا ہے؟ کہا مولا جن بچوں کو میں نے تلوار پکڑنا سکھائی تھی وہ شہید ہو چکے ہیں، ارے قاسم اپنے خون میں غلطہ ہے، اکبر کا لاشا اپنے خون میں غلطہ ہے، عباس کیا کرے؟ ارے یہ اس فدوی کو، اس قربانی دینے والے کو کب اجازت ملے گی کہ آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرے؟ علی ابن ابی طالب نے، ارے بابا کی دعا ہوں نا میں آپ کی خدمت میں اب شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اطاعت عباس کی بات کروں، میں فنا کی بات کروں، مرضی حسین کا نام ہے عباس،
بس ایک دفعہ فاستأذن العباس اخاہ الحسین، اب حسین سے عباس نے اجازت مانگی. کچھ عجب نہیں کہ حسین نے کہا ہو جاؤ جا کر بہنوں سے رخصت ہو جاؤ. دو رخصتیں ایسی ہیں شہزادوں کی جو بڑی کٹھن ہے، ایک علی اکبر کی رخصت اور ایک عباس کی رخصت. بس ایک دفعہ عباس خیمے میں گئے. مجھے نہیں پتا کہ زینب سے کیسے رخصت ہوئے، خیمے میں گفتگو کیا ہوئی، لیکن بہت دیر کے بعد عباس باہر آئے. حسین نے کہا اچھا عباس جا رہے ہو نا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی ماں ام البنین ہو وہ شہزادیوں کی پیاس کا خیال نہ رکھے. خیمے سے العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. حسین نے کہا عباس فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء، جاؤ بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ. میں کہوں گا مولا پانی کا حکم دے کر آپ نے عباس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، اب یہ شہزادہ جنگ کیسے کرے گا. بس ایک دفعہ گھوڑے پر تشریف لے گئے، بھائی سے رخصت ہوئے اور ایک ہاتھ سے علم اٹھایا، مشکیزے کو حمائل کیا، دوسری ہاتھ میں تلوار رکھی. آپ جانتے ہیں ابو الفضل عباس کو کربلا میں شجاع ترین شخص حسین کا لشکر 3 دفعہ جب اجتماعی حملہ ہوا تھا اور حسین کے اصحاب نے کیا تھا تو 3 دفعہ حسین کا لشکر 30,000 کے درگے میں پھنسا. عباس کو حکم دیتے تھے مولا کہ بھائی جاؤ میرے اصحاب دشمن کے درگے میں پھنس چکے ہیں، انہیں بچا کر لاؤ. عباس جاتے تھے دشمنوں کے درگے سے اصحاب کو بچا کر لائے تھے. 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا. بس ایک دفعہ عباس گئے، عباس نے پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا. جو عباس کے سامنے آیا عباس نے تحقیر کیا. ایک دفعہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے عباس شریعے کے پاس پہنچے، گھوڑے کو اپنے ترائی میں داخل کیا. 5,000 کا لشکر تھا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ عباس کے نزدیک آ سکے. ارے دونوں ہاتھ سالب تھے نا، اسی لیے لشکر پاس نہ آیا. ام البنین کا چاند. اس کے بعد عباس نے فاغترف غرفتن، عباس نے چلو بھر کر پانی اٹھایا. مورخ نے لکھا فذکر عطش الحسین، عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی. یہ مورخ کے الفاظ ہیں، حدیث نہیں. عباس کا مرتبہ یہ ہے ہی نہیں. ارے عباس حسین کی پیاس کو بھولے کب تھے کہ جو پانی پیتے تو یاد آتا. آپ جانتے ہیں اب کیونکہ یہ عباس کا حق ہے مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے. عربی گھوڑے کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ جب تک اس کا مالک جنگ کے دوران پانی نہ پیے وہ پانی نہیں پیتا تھا. عباس نے چلو اٹھا کر مجبور کیا کہ گھوڑا پانی پی لے. جب گھوڑے نے پانی پی لیا تو عباس نے چلو کو پھینک دیا. یہ ام البنین کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی کہ عباس پیاس کو بھول جائے. دوبارہ گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے، باغوں کا رخ موڑا، ایک ہاتھ سے مشکیزہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے. دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا. عباس جنگ نہیں کرنا چاہ رہے. کیا ڈر گئے؟ نہیں، شیر ام البنین کی تاثیر نہیں، یہ علی کا شیر ہے. نخلستان سے رستے کو انتخاب کیا. کیوں انتخاب کیا؟ ارے دنیا جو کہتی ہے کہے، سکینہ تک جلد سے جلد پانی پہنچ جائے. بس ایک دفعہ عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. حکم دیا گیا ارے کیا دیکھتے ہو، تیروں کی بوچھار کرو. جب تیروں کو آتے دیکھا اب ام البنین کا چاند کرتا تو کیا کرتا، یقیناً عباس نے اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا. تیر عباس کے بدن میں پیوست ہوئے، مسلسل ایڑ لگا کر گھوڑے کو آگے کی جانب بڑھا رہے ہیں. ایک دفعہ حسین کے کانوں میں آواز آئی واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. ارے عباس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، آگے بڑھے، دھوکے سے بایاں ہاتھ کٹا. عباس گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تیر آیا، ارے مشکیزے میں پیوست ہوا. اب مشکیزے سے پانی کیا بہا، عباس کا آسرا بہ گیا. اچانک عباس اب کیا کرے، فبقی متحیران علی فرسے. عباس کے ہاتھ نہیں جو جنگ کر سکے، ارے مشکیزے میں پانی نہیں جو خیال. مقتل کے الفاظ ہیں فبقیا صلی اللہ علیہ یا ابو الفضل عباس. ارے ہمارا سلام ہو ام البنین آپ پر، ہمارے آپ کی قدموں کی خاک پر ہمارا سلام ہو. اے بی بی ام البنین یہ آپ کے بچے کے لیے گریہ کر رہے ہیں، یہ عورتیں آپ کے عباس کے لیے رو رہی ہیں. ارے ان کی حاجتوں کو پورا کیجئے، ان کے دلوں کو دیکھیے، یہ آپ کے عباس کے لیے آئی ہیں. بس ایک دفعہ بقیا متحیران علی فرسے. عباس گھوڑے پر حیران ہے
کہ کرے تو کیا کرے. لعن اللہ حکیم ابن طفیل. ارے ایک گرز کا وار کیا عباس گھوڑے سے, ارے زمین عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. شیخ قاسم کے خواب میں, دوست کے خواب میں ابوالفضل عباس آئے. کہا کہ دیکھو شیخ قاسم کے دوست, جا کر شیخ قاسم سے کہو کربلا میں ہر 9 تاریخ کو ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. کہا مولا وہ تو آپ کے مصائب پڑھتے ہیں شیخ قاسم. کہا کہ نہیں, دیکھو ہم عباس ہیں, تمہارے خواب میں آ کر حکم دے رہے ہیں کہ جب مصائب پڑھنا تو یہ جملہ پڑھنا, ان الفارس اذا یتلقى على الارض یتلقى بیدیہ فکیف اذا یداہ مقطوعتین وفی صدرہ السہام. گھڑ سوار جو بھی گرتا تھا نا تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا پھر چہرے کے بل گرتا تھا. ارے وہ سوار کیا کرے جس کے ہاتھ کٹ گئے ہو, وہ چہرے کے بل عباس زمین پر گرے. آواز دی یا خواہ ادرک خواہ, اے بھائی بھائی کی مدد کرو. حسین نے جیسے ہی سنا کہا الان انکسر ظہری. اب حسین کی کمر ٹوٹی. مدینے میں جب حسن مجتبیٰ کو دفن کیا نا تو یہ نہیں کہا کہ اب حسین کی کمر ٹوٹی. کیوں نہیں کہا؟ عباس جیسا بھائی تھا, جب کربلا میں عباس چلا گیا نا تو کہا اب ٹوٹی ہے کمر. بس ایک دفعہ عباس کے جنازے پر آئے, کہا مولا اپنے چہرے کی زیارت کروا دیجئے, آنکھوں میں تیر پیوست ہے. بس ایک دفعہ روح بدن سے جدا ہوئی. علی مرتضیٰ عباس کے سرہانے تھے, فاطمہ رسول خدا عباس کے سرہانے تھی. اس سب نے کیا کیا ہوگا. اب ایک دفعہ حسین چلے, مشکیزے کو علم کو لے کر چلے. بچے دور سے دروازے خیمہ پر منتظر تھے, سمجھے چچا پانی لے آئے. جب نزدیک آئے تو لاڈلی بھتیجی نے کہا عین عمی العباس, ارے بابا جان میرا علم تو لے آئے لیکن میرا چچا کہاں ہے. کچھ عجب نہیں کہ حسین نے کہا او بیٹا وہ جو تیرا چچا تھا نا اسے ترائی پسند آ گئی, اب شام غریبہ آئے گی. ارے شمر کے تماچے ہوں گے, ارے تازیانے ہوں گے, عباس نہ ہوگا. اللهم صل الله عليك يا ابا الفضل العباس, صلى الله عليك يا ابن امير المؤمنين وعلى روحك وبدنك صبرت وانت الصادق المصدق, صبرت واحتسبت, فجزاك الله عن الرسول وعن الحسن وعن الحسين احسن الجزاء وعن امير المؤمنين. پروردگار یہ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں یہ ابوالفضل عباس کے غم میں یہاں پر, پروردگار تو جانتا ہے, باب الحوائج نام رکھا ہے. پروردگار ان کی حاجت کو پورا فرما. جہاں جہاں جو جس کے دل میں جو دعا ہے حاجت ہے, پروردگار اس کی حاجت کو پورا فرما, گناہوں کو معاف فرما. پروردگار اس ذکر کو اس قابل بنا, سننے والوں سے, کرنے والوں سے, اس ذکر میں حصہ لینے والوں سے, کہ پروردگار اس ذکر کو امام زمانہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نام نہیں لوں گا, پروردگار ان کو ابوالفضل عباس کی برکت نصیب فرما. پروردگار محلے والوں کو ابوالفضل عباس کی برکت نصیب فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما, رزق میں برکت عطا فرما, بیماریوں کا خاتمہ فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ہمارے مرحومین کے مرحومات کے گناہوں کو معاف فرما, انہیں آخرت میں جنت میں داخل فرما, ابوالفضل عباس کی شفاعت سے سرفراز فرما. اللہم صل علی محمد و علی محمد, بلند آواز سے سلوات بھیجو.